اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله ما خوبیم، شما خوبید؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده همه شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. شما دارید چه کار میکنید؟ الان میخوام کائنات فاطمه شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. من خوب. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خانواده شما چطور؟ آنها هم خوب هستند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. خوب، شما بفرمایید ماه شهریور بعد از کدام ماه است؟ بعد از یاد نمی گرفته. بله؟ یاد نمی گرفته. چرا یاد نہ گرفتی؟ یہ تو مہینوں کے نام تو پہلی کتاب سے یاد کرا رہا ہوں۔ یاد تھے آقا بھی نہیں یاد آ رہا۔ ماہ شہریور چرا دیکھی تکرار کری ماہ شہریور بعد از مہر است، ماہ مہر نہ بله مہر نہ دیگه بعد از مرداد بعد از مرداد است. بله ماه شهریور بعد از مرداد است. فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور. ماه شهریور بعد از ماه مرداد است. بله فروردین قبل از کدوم ماه است؟ فروردین قبل از فروردین اول ماه است. ببین نگاه کن، فروردین قبل از اسفند است. نه قبل از اردیبهشت است. آقا فروردین اول ماه بله میدونم. فروردین قبل از کدوم ماه است؟ فروردین قبل از اردیبهشت است. اردیبهشت سے پہلے ہے. اسفند آقا. نه دیگه فروردین قبل از آره اردیبهشت است. فروردین قبل از اردیبهشت است. اردیبهشت سے پہلے ہے فروردین. بله الان فهمیدم. بله ولی فروردین بعد از اسفند است. فروردین بعد از اسفند است. بله اسفند کے تمام میشود جب سال پورا ہو جاتا ہے اسفند تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فروردین. فروردین بعد از ماہ اسفند است و قبل از اردیبهشت است. بله خوب. فاطمه نشاط سلام، شما خوب هستید؟ بله آقا سلام خوبم، ممنون. شما خوبه؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ سر کلاس هستم. خوب. خانواده شما خوب هستند؟ بله خوبم. شما بفرمایید ماهای فصل پاییز کدام هستند؟ ماهای فصل پاییز کدام است؟ بله ماهای فصل پاییز. ماهای فصل پاییز کدام است؟ ماهای فصل پاییز کدام است؟ فصل سوم است. نه دیگه من گفتم ماهای فصل پاییز. فصل پاییز کدام است؟ ماهای مهر آبان آذر. احسن. ماهای فصل پاییز کدام است؟ ماهای فصل پاییز مهر آبان بگید آذر. ماهای فصل پاییز مهر آبان آذر است. ماهای فصل پاییز کدام است؟ ماهای فصل پاییز مهر آبان آذر است. بله شما بفرمایید فصل بهار در کدام ماه است؟ فصل بهار در ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد است. فصل بهار در کدام ماه است؟ ماهای فصل پاییز کدام است؟ فصل بهار در کدام ماه است؟
فصل بهار در فصل بهار در فروردین ماهای فروردین اردیبهشت و خرداد است. بله. خب خانواده شما چه خبر؟ بله خوبن. شام ساعت چند میخوری شما؟ گاهی ساعت 10 گاهی ساعت 11. بله. بعضی وقتا گاهی نبگید، بعضی وقتا ساعت 10 میخورم، بعضی وقتا ساعت بله. 11. خب موفق باشید. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. ولی من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ شما داری چه کار میکنی؟ مشکل انترنتی دارید؟ خیلی خوب. سبیکه سلام، شما خوب هستی؟ جی خوب هستی شما؟ مشغول هستی؟ تحسین فاطمه ولی آقا من مشغول هستم. آها، کجا هستی؟ خانه نیستی؟ خیلی خوب. سبیکه من سلام. در دعوت هستم. بگود من در دعوت دعوت مثلا هستم. من در بله. خانواده شما چه خبر؟ ولی آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. شما داری چه کار میکنی؟ من بستنی میخورم. بستنی میخوری، مشغول هستی پس. خب اشکالی نداره. شما بفرمایید شما اگر مشغول هستی اشکالی نداره، شما میتونید مثلا مایک رو خاموش کنید و میتونید اگر میخواید صحبت کنی میتونی صحبت کن. اگر آپ بول سکتی ہیں تو بولے. خب شما بفرمایید ماهای فصل بهار در کدام ماه است؟ ماهی فصل بهار. نه، ولی فصل بهار در کدام ماه است؟ فصل بهار کن مہینوں میں ہے؟ بگید فصل بهار در اردیبهشت. فروردین، اردیبهشت، خرداد. ماهای فصل بهار در ماهای فروردین، اردیبهشت و خرداد است. شما بفرمایید بعد از فروردین کدام ماه است؟ آقا ببخشید من مشغول هستم. اشکالی نداره، من اول گفتم، میں نے پہلے ہی کہا آپ سے. ولی سبھی کے سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. ولی منم خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ ولی آنها خوبن خوش ممنون. میگذره؟ ولی خوش حال میگذرد. شما چطور است؟ حالم خوب است. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. خب درس ها متوجه میشی؟ درس ها گوش کردی شما؟ در این روزها کجا هستی؟ این روزها شما کجا هستی؟ من این روزها این خیلی روزها بیمار بودم. بیمار بودی. در رفتی پیش دکتر؟ ولی من رفتم. خب شما بفرمایید خرداد بعد از خرداد کدام ماه است؟ بعد از خرداد ماه تیر است. بله، بعد از خرداد ماه تیر است. بله. قبل از آذر کدام ماه است؟ قبل از آذر آبان است. قبل از آبان آذر است. یک سال چند ماه دارد؟ یک سال 12 ماه دارد. خب یک ماه چند روز دارد؟ یک ماه 30 روز دارد. 30 روز دارد، 31 روز یا دارد. 31 بله. یک روز سال دارد. چند یک سال چند روز دارد؟ یک سال 365 روز دارد. خیلی خوب. شما بفرمایید یک هفته چند مثلا یک هفته چند روز دارد؟ یک هفته 7 روز دارد. بعد از پنجشنبه چند شنبه است؟ بعد از پنجشنبه شنبه است. نه دیگه، بعد از پنجشنبه جمعه است. است. گل زهرا سلام، شما خوب هستی؟ بله السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خب شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. شما بفرمایید یک سال چند فصل دارد؟ یک سال چند فصل یک دارد؟ سال 4 فصل دارد. بله. فصل دوم کدام است؟ فصل دوم
تابستان است. بله فصل دوم تابستان است. بعد از تابستان کدام فصل است؟ بعد از تابستان. بعد از تابستان بہار است. فصل پائی نہ دیجیے، فصل پائی بعد از تابستان، گرمی کے بعد پتجھڑ ہے، وہ پہلے ہے. بعد از بلے تابستان، بلے بعد از تابستان بہار، پائیز است. تابستان، فصل پائی، بہار تابستان پائیز. نگاه کنید. بعد از تابستان فصل پاییز است، قبل از تابستان فصل بهار است. بله بعد از پاییز فصل زمستان است. زمستان فصل چهارم سال است. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید شام خوردی شما؟ الان نخوردم. خب ساعت چند میخوری؟ ساعت 10 میخورم. ساعت 10 میخورم. خب شما درس متوجه میشی؟ بله خب آل زهرا کجا هستن؟ آقا مدرسه. بله آل زهرا در مدرسه هستن. چرا کلاس نہیں اومدن؟ آقا ہم نے معلوم نہیں کیا. بگید مثلا من نمیدونم. خانم معصومه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما بفرمایید یک هفته چند روز دارد؟ یک هفته 7 روز دارد. بله چهارشنبه روز چندم هفته است؟ چهارشنبه روز چندم هفته است؟ چهارشنبه روز چندم هفته است، یعنی کون سا ہے وہ ایسا؟ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ ویڈنسڈے ہفتے کا. 5 بس بیگی روز نہ دیکھیں، 5 نہ داری بیگی پنجم ہفتے. بله چهارشنبه روز پنجم هفته است. چهارشنبه روز پنجم هفته است. شما چند شنبه بازار میروی؟ بعضی وقت زیادہ تر ڈیلی ہر روز. من هر روز بازار میروم. انشالله که خدا به همه ما به همه شما خیلی بده انشالله، هم رزق بده، بله هم توفیق بده انشالله. خب شما بفرمایید یک ماه چند روز دارد؟ ایک ماہ 30 روز دارد یا 30 روز یا 31 بھی ہوتے ہیں تو 30 بله 31 روز دارد. خب شب و اطهر خانم شب و اطهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. من هم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. شما ساعت چند شام میخوری؟ من ساعت 7 شام میخورم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما نفر چندم در خانواده هستی؟ من نفر سوم خانواده هستم. من نفر سوم خانواده هستم. خیلی خوب. شما بفرمایید در خانواده شما چند نفر زندگی میکنن؟ بله در خانواده شما چند نفر زندگی میکنن؟ خانواده من در 7 خانواده من 7 نفر زندگی میکنن. خب شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم. یعنی الان درس چندم میخوانی؟ بله درس 13 میخوانی. درس 13 میخوانم. بله سکینه سلام، شما خوب هستی؟ بله سلام. وعلیکم السلام. من خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ شما داری آنها خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ شما بفرمایید شما چند تا کتاب داری؟ من 10 کتاب دارم. 10 کتاب دارم. 10 جلد کتاب. 10 جلد کتاب دارم. خب شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم. بله شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند دوم خانواده هستم. بله بفرمایید بعد از پنجشنبه چند شنبه است؟ بعد از پنجشنبه جمعه است.
بله بفرمایید بعد از فصل تابستان کدام فصل است؟ فصل پاییز است. بله بعد بعد از فصل فصل تابستان تابستان فصل پاییز است. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل دارد. خیلی خوب. شام خوردی شما؟ نه نخوردم. شما خوردید؟ نه من شام نخوردم. شما بفرمایید آقای نهال سلام علیکم. خوب است شما؟ منم خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ شما داری چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خیلی خوب. شما بفرمایید یک شنبه بعد از یک شنبه بعد از نه دیگه بله یک شنبه بعد از شنبه. سنڈے کس دن کے بعد ہے؟ بعد از شنبه است. بله یک شنبه بعد از شنبه است و قبل از دوشنبه. یک شنبه قبل از دوشنبه است. پنج شنبه قبل از بله جمعه بعد از پنج شنبه است. خوب. فروردین بعد از اسفند. 12 مہینے تمام ہونے کے بعد پہلا شروع ہوتا ہے تو 12ویں کے بعد ہی شروع ہوا نا. اسفند جیسے یہاں تمام ہوا تو فروردین بعد از ماہ اسفند است قبل از اردی بہشت است. فروردین قبل از اردی بہشت است. بعد از ماہ مرداد کدام ماہ است؟ بعد از مرداد شہریور. تیر مرداد شہریور. بعد از مرداد ماہ شہریور است. بله و قبل از شهریور ماه مرداد است. قبل از ماه مرداد تیر است. قبل از ماه مرداد ماه تیر است. شما این کوه دماوند درس خواندی؟ شما متن نخواندی؟ بله خوب. نشاط فاطمه بخوانید دماوند. بھلے آغا. دماوند. اس میں من امیر حسین است. میرا نام امیر حسین ہے. من اہل اندونزی ہستم. میں انڈونیشیا کا ہوں. و در ایران درس میخوانم اور ایران میں درس کرتا ہوں. سے ماہ قبل برائے دیدن خانواده و دوستان به کشورم رفتن. 3 مہینے پہلے گھر والوں اور دوستوں سے ملنے اپنی کنٹری گیا تھا. بسیاری از دوستان به دیدنم آمدن. بہت سارے دوست ہمیں دیکھنے ہم سے ملنے گھر آئے تھے. آئے تھے نہیں آئے. آمدن ماضی مطلق ہے آئے. ماضی بعید میں آتا ہے وہ آئے تھے. آمد بودند نہ آمدن مجھ سے ملنے آئے. آنها درباره ایران از من سوال کردند. ان لوگوں نے ایران کے بارے میں ہم سے سوال کیا. یکی از آنها درباره آب و ہوا طبیعت ایران پرسید. ان میں سے ایک نے ایران کے کلائمیٹ اور نیچر کے بارے میں پوچھا. من به او گفتم. ہم نے اس سے کہا ایران دارای آب و ہوا طبیعت گوناگونی است. طبیعت گوناگونی است. ایران کی آب و ہوا طبیعت مختلف ہے. بعضی از جاهای ایران ہوا سرد است. کچھ جگہوں پر ایران میں ہوا سرد ہے ٹھنڈی ہے. بعضی از جاها ہوا گرم و در بعضی از جاها ہوا معتدل و خنک است. کچھ جگہ پر گرم اور معتدل و خنک مطلب معتدل یعنی درمیانی و خنک ٹھنڈی. درمیانی اور ٹھنڈی. اچھا. معتدل یعنی درمیانی اور ٹھنڈی. نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی. معتدل. در بعضی از جہاں ہوا معتدل. ہوا جو ہے وہ موسم درمیانی ہے وہ خنک اور ٹھنڈا ہے. ٹھیک. این کشور دارای جنگل ها و دشت ها. اس کنٹری میں این کشور دارای جنگل ها و دشت ها دریا ها و دریاچه ها چشمه ها و رودخانه ها صحرے ها و کوههای زیبا است. یہ کنٹری خوبصورت پہاڑ صحرا نہریں چشمے لیک یعنی جھیل سمندر اور جنگل رکھتا ہے. یہ کنٹری یہ خوبصورت چیزیں رکھتا ہے. یہ زیبا دیکھیے جب کسی بہت سی چیزوں کی ایک ہی صفت لانی ہو
تو یہ نہیں کہیں گے دشت ہے زیبا، جنگل ہے زیبا، دریا ہے یہ زیبا، دریاچے ہے یہ زیبا، چشمہ ہے زیبا، رودخانے ہے یہ زیبا، صحرا ہے یہ زیبا، کوہ ہے یہ زیبا. نہیں، جب کبھی بہت سی چیزوں کی ایک ہی خصوصیت لانی ہو، ایک ہی صفت لانی ہو تو سب کے بعد نہیں لاتے، سب کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں لا دیتے ہیں. دیکھیے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کشور دار ہے یہ جنگل ہا و دشت ہا، دریا ہا و دریاچے ہا، چشمے ہا و رودخانے ہا، صحرا ہا و کوہ ہا، یہ زیبا آس. تو یہ زیبا جو ہے نا ان سب کی صفت ہو جائے گی، یعنی خوبصورت پہاڑ، خوبصورت صحرا، خوبصورت ندیاں، خوبصورت چشمے، لیک، دری، سمندر، دشت اور جنگل. اب اردو میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے ساتھ خوبصورت خوبصورت لگائے چلے جائیں، نہیں، اردو میں بھی کیسے کہیں گے یہ کنٹری خوبصورت پہاڑ، میدان، چشمے، دریا، سمندر، میدان، جنگل رکھتا ہے. یہ سب اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سب کی ایک صفت بول دی جاتی ہے. متوجہ شدید یا نا؟ بھلے آگے ہمیں متوجہ شدید یا نا؟ بلے آقا. بلی خیلی خوب. کائنات فاطمه شما دیشب خواندی؟ بله دیشب شما خواندی. بله سبھی که شما از اینجا بخوانید. شما خواندید اینا؟ بلے من خواندم. بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوست دیگرم سوال کر میرے دوست نے سوال کیا نا زیبا دوست ترین دیگرم، پہلے دوست دیگرم، دیگرم کا ترجمہ کون کرے گا؟ دوسرے دوست نے سوال بھلے کیا نا دوست دیگرم میرے دوسرے دوست نے سوال کیا. پہلے زیبا ترین جائی کے در ایران دیدی کجا بود. ایران کی سب سے خوبصورت جگہ تم نے دیکھی وہ کہاں تھی. گفتم میں نے کہا زیبا ترین جائی کے در ایران دیدم کوہ دماوند بود. اور میں نے کہا ایران کی سب سے خوبصورت جگہ کوہ دماوند تھی. نہ دیدم کا ترجمہ کون کرے گا؟ زیبا ترین جائی کے در ایران دیدم، سب سے خوبصورت جگہ جو میں نے ایران میں میں نے دیکھی دیکھی پہلے جو میں نے دیکھی دماوند وہ پہاڑ. کوہ دماوند پہاڑ تھا. دماوند بلندترین کوہ ایران و یکی از زیباترین کوہهای جهان است. اور دماوند ایران کا سب سے اونچا اور خوبصورت ترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. ان کوہ 5600 نہ شاست 60 نہیں ہے، یہ 600 ہیں. بله 5671 متر ارتفاع دارد. اور یہ پہاڑ 50,671 میٹر اونچا ہے. وہ بین دو شہر تہران و آمل قرار دارد. اور دو شہر تہران اور آمل کے بیچ میں موجود. خوب گلے زہرا شما خان دی درس آگے بعد میں کریں گے. خوب معصوم سمانی میم شما می خانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردم از شہر مردم از شہرها و کشورهای گوناگون برای گردش و تفریح و دیدن منظرهای زیبایی این کوه و اطرافش به آنجا سفر میکنند. دیکھیے یہ جب لمبی عبارت پڑھ لیتے ہیں تو اپنے اوپر سخت بنا لیتے ہیں، اپنے اوپر سخت بنا لیتے ہیں، ترجمہ مس ہو جاتا ہے. تبھی میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ چھوٹا چھوٹا کر کے مردم از شہرہا، لوگ شہروں سے، وہ کشورہائے گوناگون، الگ الگ ملکوں سے، کنٹریز سے، لوگ الگ الگ کنٹریز اور شہر سٹیز سے برائے گردش سیر کے لیے، وہ تفریح اور پکنک کے لیے، وہ دیدن منظر ہے زیبائی ان کو، اور اس پہاڑ کے و اطرافش، اس پہاڑ اور اس کے اطراف کے خوبصورت ویوز کو دیکھنے کے لیے بے آنجا سفر میں کنند، ادھر سفر کرتے ہیں. دیکھیے کتنے ٹکڑوں میں ترجمہ کیا اور آسان بھی ہو گیا. آپ نے یہاں سے لے کے 1.5 لائن پوری پڑھ لیا. جی اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار جب بھی ترجمہ کریں تو لمبی عبارت خالی پڑھوا رہا ہے آپ سے کوئی تو عبارت اچھی پڑھیے.
لیکن اور ہم ترجمے کے اگر ساتھ کہہ مین رہے ہیں اسٹاپ نہیں رہتا نا بیچ میں، اسی لیے کوئی پھر ہم کو بات ایسا نہیں، کہ کوئی پورا بات نہیں، ایسے کر دیجیے مردم از شہر ہا، لوگ سٹیز سے، وکشورائے گوناگون، یعنی الگ الگ ملک اور کنٹری سے. شہروں سے، الگ الگ ملک اور دیکھیے یہ گوناگون لی ایک ہاں صفت ہے لیکن یہ دونوں کی ہے، شہر اور ہاں ملک دونوں کی، کنٹری کے، ہاں کنٹری کے. الگ الگ کنٹریز اور شہروں سے لوگ برائے گردش، سیر کے لیے و تفریح، پکنک کے لیے و دیدن منظر ہے زیبائی ان کو اطراف، اس پہاڑ اور اس کے اطراف کے خوبصورت منظروں کو دیکھنے کے لیے. سمجھ میں آپ کیسے ترجمہ کریں جی گے؟ یہ پہاڑ جی اس کے اطراف کے خوبصورت منظروں کو دیکھنے کے لیے، پکنک کے لیے، سیر کے لیے لوگ الگ الگ شہروں اور کنٹریز سے بے آنجا سفر بھی کنند وہاں ٹریول کرتے ہیں. دیکھیے اب آسان ہو گیا سفر ترجمہ یا نہیں؟ بولے آگا بولے بخاری در مسیر در مسیر دماون، دماوند، اتنے کا ترجمہ در کیجئے. مسیر در دماون، مسیر دماوند، دماوند در کے راستے میں، دماون کے پہاڑ پہ راستے نا، میں، دماوند کے پہاڑ میں، راستے میں، دماوند راستے کے میں، راستے میں، راستے کوہا، میں در در مسیر دماوند یعنی دماوند کے راستے میں، کوہا، دماون درہا، کے راستے میں در چشمہا ہاں. ورود خانہ زیادی وجود دارد. دماوند کے راستے میں پہاڑ، گھاٹیاں، چشمے اور اور بہت ندی، سی نہریں ہاں موجود ہیں. زیادہ یعنی بہت دماوند کے راستے میں بہت سی ندیاں، سی نہریں، اور چشمے، نہریں، ہاں گھاٹیاں ندی اور اور پہاڑ موجود ہیں. ان مسیر بے سبب، نہ ان مسیر یہ راستہ، ان مسیر بے سبب، نہ ان یہ مسیر نہ ان مسیر یہ راستہ بے سبب یہ راستے زیبائی، بے سبب زیبائی و نزدیک بودن بے پایتخت، یہ راستہ راجدھانی سے نزدیک ہونے اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے، جنگل ہے شمال، شمال کے جنگل و دریاچہ بزرگ مازندران، مازندران کی بڑی لیک، ان سب کے ہونے کی وجہ سے یہ کیا شلوغ ترین جادہ ایران در روز ہے تعطیلات، ایران کے پر ٹرافک یعنی پر رش ترین سڑکوں میں سے ایک ہے. کس وجہ سے؟ چھٹیوں کے دنوں میں، چھٹیوں کے دنوں میں ایران کے سب سے رش والے ہائی ویز میں سے ایک ہے. کس وجہ سے؟ یہ اس کے راستے چھٹی میں خوبصورت پہاڑ، خوبصورتی، ایک تو خوبصورتی، دوسرا راجدھانی سے نزدیک ہونے کی وجہ سے، شمال کے جنگلوں کی وجہ سے، مازندران لیک کی وجہ سے، ان وجہوں سے گرمیوں کی چھٹی یعنی چھٹیوں کے دنوں میں یہ روڈ سب سے بزی روڈ ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ خوبصورت ہے، کیونکہ راجدھانی سے نزدیک بھی ہے، راجدھانی کی نزدیک جنگل اور بھی خوبصورت موجود ہیں، لیک مازندران لیک بھی وہاں پہ ہے. لوگ سب گرمیوں میں چھٹیوں میں وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں. جب سب وہیں پہ ٹریول کرنے نکلیں گے اتنی پبلک تو روڈ پہ ہوگی بھیڑ نہیں ہوگی؟ ان چیزوں کی ہاں وجہ سے وہاں بھیڑ ہے. بلے خوب سکینہ شما بخانید بعد عظیم نہ یہ کہ بعد ازان معصوم شما بخانید خانم معصوم دیدن کل بر از برف، پور نہ برنا پور از برف دماوند، کل پور از برف، پر از برف دماون، پرنا پور از برف سے بھرا ہوئی چوٹیاں. برف سے دیدن بھری ہوئی اس کا چوٹیاں. مطلب آپ نے پریکٹس نہیں کیا کہ میں نہیں آپ سے کہہ آگا، رہا ہمیں ہوں. 2-3 دن سے نہیں لیا آپ نے تو آگا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے تو جب آپ سے میں نے کہا آپ پڑھیں گی تو آپ پڑھنا شروع ہو گئی، اس کا مطلب آپ پریکٹس کر کے آئی ہیں. آپ کہتے تھی گل زہرا کی طرح کہ میں بعد میں پڑھوں گی. دیدن قلیہ پور از برف، دیدن دیکھنا، قلیہ پور از برف، برف سے بھرا ہوئی چوٹیوں کو دیکھنا، دماون کے دماون کی برف سے بھری ہوئی چوٹیوں کو دیکھنا، کو دیکھنا، رود خانہ و رود آبشار خانہ، مختلف جھرنے اور ندیوں کو دیکھنا، سد لار ڈیم کو دیکھنا، دشت گلہائی شقائق پھولوں کے بیابان میدان کو دیکھنا، درہ گلزار پیلے پھولوں کے گھاٹیوں کو دیکھنا اور گرم پانی کے چشمہ، چشموں کو دیکھنا. بسیار لذت بخش، بہت انجوائیبل ہے، بہت انجوائیبل ہے. انجوائے بات. بھلے سکینہ شما بخانید دماوند. من امیر حسین ہے، میرا نام امیر حسین ہے، من اہل انڈونیشی ہستم. یہ کم بلند بخانید، یہ کم کون بلند سی چھٹی آ بخانید. گئی؟ بھلے
من اہل انڈونیشیا ہستم انڈونیشیا ہے کیا؟ من اہل انڈونیشیا ہستم. ابھی جب انہوں نے پڑھا تھا نشاط فاطمہ میں، فاطمہ نے جب نہیں سنا آپ نے، یا کل جب پڑھایا تھا، من اہل انڈونیشیا ہستم، میں انڈونیشیا کا ہوں. بھلے ودر ایران درس میں کانم، اور ایران میں درس پڑھتی. یہ ماں کب برائے دیدن 3 مہینہ پہلے دیکھنے برائے کے لیے دیدن خانوادی خانوادی دوستان 3 مہینے پہلے اپنے اپنے فرینڈز اور اور فیملی سے ملاقات کے لیے بیکشورم رفتم، اپنی دوست کنٹری گیا. گئے. پیاری اور دوستان، بہت سے دوستوں سے وہ دیدنم بسیاری از آمدن، دوستان، بہت سے دوست، بے دیدنم آمدن، دیکھنے دیدن یعنی کے لیے دیکھنا، آئے. دیدنم مجھے دیکھنے کے آنا لیے، یعنی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے. آنا دربار ایران ازمن دکھ نہیں رہا. چرا مشکل انٹرنیٹ ہی ڈاری تھے، مشکل موبائل یہ مشکل موبائل دار ہے. لے پہ فرمائی تھی. بسیاری از دوستان بے آنا دیدنم دربار آمدن، آنا دربار ایران ازمن. سوال کرتے اس کے بارے میں نے سوال کیا. نہ میں نے کہا ہے. من سوال کردم کہاں ہے؟ ازمن سوال کردن. اب میں نے سوال مجھ سے کیا ہوتا سوال تو من کیا سوال کردم ہوتا. مجھ سے سوال کیا کہ آنہا دربار دربار ایران ازمن سوال کردن، انہوں نے مجھ سے ایران کے بارے میں پوچھا. آنا دربار آب و ہوا و طبیعت ایران پوچھی، اور اس میں سے کسی نے کسی نے نہیں، یہی ایران کی کسی نے نہیں، یہ کیا آنہا ان میں سے ایک نے. ان میں سے ایک نے ایران کی آب و ہوا اور نیچر کے بارے میں پوچھا. میں نے ان سے کہا ایران دارائی آب و ہوا و طبیعت گنا گونی است. ایران مختلف قسم کے نیچر آب و ہوا رکھتا ہے. بعضی جہاں ایران ہوا کا دستہ کچھ جگہوں پر ایران کی کچھ جگہوں پر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، بعضی جہاں ہوا گرم اور کچھ جگہوں پر گرم رہتی ہے. مگر بعضی جہاں ہوا معتدل و خنک اور کچھ جگہوں پر ہوا میڈیم اور ٹھنڈی رہتی ہے. اس ملک کے دارائی این جنگل ہیں، کشور دارائی جنگل ہا و دشت ہا. دریاہا و دریاچے ہاں، چشمے ہاں و رودخانے ہاں، صحرا ہاں و کوہائے زیبا است. یہ اس شہر میں نہ خوبصورت جنگل یہ کنٹری خوبصورت پہاڑ، جنگل، بیابان، چشمے، دریا، لیک رکھتا ہے. رودخانے، نہر، صحرا اور مختلف قسم کے خوبصورت پہاڑ رکھتا ہے. کسی آل زہرا میخانی، آل زہرا شب و اتر شما میخانی. نہ دوست دیگرم سوال دیگر یعنی دوسرا دوست دیگرم، میرے دوسرے دوست نے سوال کیا. زیبا ترین جائی کے در ایران دیدی کجا ہو. سب سے خوبصورت جگہ جو تو نے دیکھی کہاں تھی؟ گفتم میں نے کہا زیبا ترین جائی کے در ایران دیدم، ایران میں جو سب سے خوبصورت جگہ میں نے دیکھی کوہ دماوند بود. دماوند پہاڑ تھا. کوہ ایران، دماوند بلند ترین کوہ ایران. دماوند ایران کا سب سے اونچا پہاڑ، وہ یہ کیا زیبا ترین کوہ یہ جہان است، اور دنیا کے بہت خوبصورت ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے. تو یہ میٹر ارتفاع تھا. یہ پہاڑ 671 میٹر اونچائی رکھتا ہے. 5671 میٹر کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ 1000 میٹر میں کتنا 1 کلومیٹر ہوتا ہے؟ کتنا ہے؟
5000. تو یعنی 5 کلومیٹر 5.5 کلومیٹر اونچا ہے. کتنا؟ 5.5. یعنی یہاں سے لے کے آدھا پالنپور اتنا اونچا ہے. جتنا یہاں سے لمبائی میں آدھا پالنپور اتنا اونچا ہے یہ پہاڑ. 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے نہیں. 5000 میٹر کا کتنا ہوا؟ 5 کلومیٹر. 5 کلومیٹر آپ کتنا سمجھ رہے ہیں کتنی دور ہوتا ہے؟ نارمل چال چلنے والا آدمی 1 گھنٹے میں 4 کلومیٹر چلتا ہے. تو یعنی تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں خالی سیدھے روڈ پہ. پہاڑ اگر اتنا اونچا ہو تو کتنا لگے گا 1 گھنٹے میں؟ ہاں ٹھیک ہے. خوب کتنا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے نا. اور یہ پہاڑ کتنا اونچا ہے؟ 5,500 تقریباً. تو 5000 میٹر کا 5 کلومیٹر 5.5 کلومیٹر سے زیادہ اونچا ہے یہ. اب سوچیے 5.5 کلومیٹر اونچا کتنا اونچا ہوگا یہ. ٹھیک ہے فرمائیے. وہ پہلے 2 شہر تہران و آمل قرار دارا. 2 شہر تہران اور آمل کے بیچ میں موجود ہے. متوجہ شدید ہمیں یہ شما قصیدی گرم میخانہ شما میخانی میخانی مردم از شهرها و کشورهای گوناگون برای گردش و تفریح و دیدن آپ نے بھی منظرهای وہی غلطی کی جو ابھی میں نے سمجھائی تھی. اس کا مطلب آپ لوگ جب میں دوسروں سے بات کرتا ہوں یا انہیں سمجھاتا ہوں تو آپ لوگ غائب رہتے ہیں. آپ اپنے نمبر کا انتظار کرتے ہیں. میں نے ابھی کچھ سمجھایا کائنات فاطمہ ابھی خانم معصومہ سمانی کو. بس یہی زیبائی تک پڑھے تھے آگے. اتنا لمبا پڑھنے سے کیا فائدہ؟ مردم از شہرہا لوگ دوسرے شہروں اور الگ الگ شہروں اور مختلف شہروں اور ملکوں سے برائے گردش پکنک سیر کے لیے کس کے یہاں شور ہے یہ؟ جی وہ تفریح و دیدن منظرهای زیبا خوبصورت منظروں کو دیکھنے کے خوبصورت لیے. سینز دیکھنے کے لیے. کہاں کس چیز کے؟ اس پہاڑ اور اس کے اطراف. اس پہاڑ اور اس کے اطراف کے خوبصورت سین دیکھنے کے لیے پکنک کے لیے سیر کے لیے مختلف شہروں اور ملکوں سے لوگ یہاں سفر بیانجا سفر بھی کرن وہاں ٹریول کرتے ہیں. در مسیر دماوند در مسیر دماوند کوہا مسیر نا اتنے کا ترجمہ کیجئے. در مسیر دماوند کے راستے میں پہاڑ درہا وہ گھاٹیاں چشمے ہاں و رودخانے ہائی زیبا خوبصورت چشم زیادہ چشمے اور بہت سی ندیاں چشمے گھاٹیاں پہاڑ وجود دارا اس دماوند کے راستے میں موجود ہے. این مسیر بے سبب زیبائی نزدیک بودن این مسیر بے سبب زیبائی و نزدیک بودن میں پائیتخت. یہ راستہ راجدھانی سے نزدیک ہونے اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اور کس وجہ سے جنگل ہے یہ شمال کے یعنی نارتھ کے جنگل اور مازندران بڑی مازندران لیک کے ہونے کی وجہ سے یہ راستہ یہ شروع جاتا ہے. ایران در روزہ تعطیل است. چھٹیوں کے دنوں میں ایران کے سب سے رش والے ہائی ویز میں سے ایک ہے. دیدن پہ دماوند بھلے مانا کنی دیدن کلیہ پورا اسبار پہ دماوند. صدای من میرے سے کائنات فاطمے بھلے دماوند کی چوٹیوں کی دماوند کی برف سے بھری ہوئی چوٹیوں کو دیکھنا. رودخانہ و آبشارہ یہ مختلف آبشار یہ مختلف جھرنے ندیاں اور سدلار لار ڈیم اور دشت گلہ شقائق کے میدان بھرے ہوئے میدان کو دیکھنا. درے گلیزار پیلے یہ ہے دیکھیے درے پہاڑوں کے بیچ کی جگہ ہے. تصویر پہ جہاں میں فوٹو کھینچوں اور لائن کھینچ رہا ہوں. درے کے بیچ میں پیلے پھولوں سے بھرا ہوا میدان ہے. یہ گلے شقائق
دشت گل شقائق ہے، دشت ہے بیابان گل شقائق کا، چشمہ ہائی گرم، بسیار لذت بخش ہے، بہت دلچسپ ہے۔ تو متوجہ شدید ہمیں یہ شما یا نا؟ بلے نگاہ کنید لطفاً پاسخ دهید. دوستان امیر حسین از او چه سوال هایی کردن؟ دوستان امیر حسین از او چه سوال هایی کردن؟ امیر حسین کے دوستوں نے اس سے کس طریقے کے سوال کیے؟ بگو بازی از او سوال کر درباره آب و هوای ایران، آب و هوا و طبیعت ایران پرسیدن. وہ بعضی از آن دوست دیگر درباره خوبصورت ترین زیبا ترین جائے ایران سوال کردن. امیر حسین درباره آب و هوا و طبیعت ایران چه گفت؟ امیر حسین درباره آب و هوا و طبیعت ایران گفت ایران آب و هوا و طبیعت گوناگونی دارد. بعضی از جا هوا خنک مثلا گرم، بعضی از جا هوا سرد، بعضی از جا معتدل است. کوه دماوند چند متر ارتفاع دارد؟ کوه دماوند 5671 متر ارتفاع دارد. وہ بین شہر قدوم شہر قرار دارد و بین شہر تهران و آمل قرار دارد. سبب شلوغ بودن مسیر دماوند چیست؟ مسیر دماوند کے راستے کا پر رش ہونے کا سبب کیا ہے؟ نزدیک بسبب زیبایی و نزدیک بودن پایتخت به پایتخت و جنگل های شمال و دریاچه بزرگ مازندران. مسیر دماوند شلوغ است. دیدن چه چیزهایی در اطراف دماوند لذت بخش است؟ دماوند کے اطراف میں کن چیزوں کو دیکھنا انٹرسٹنگ ہے یا لذت بخش ہے، مطلب انجوائیبل ہے؟ امیر حسین درباری زیبا ترین جائے ایران کے دوستش چی گفت؟ امیر حسین نے ایران کی سب سے خوبصورت جگہ کے بارے میں کیا کہا؟ زیبا ترین جائی کے مندر ایران دیدم کوہ دماوند. متوجہ شدید ہمیں یہ شما یا نا؟ بلے دیدن یعنی دیکھنا. اس کے بعد نگاہ کنید دیدن یعنی دیکھنا. بخانی دیدم دیدی بگی دیدم دیدن یعنی کہنا. گفتم گفتی گفتند. بلے گفتند. پرسیدن یعنی پوچھنا. پرسیدم پرسیدی پرسیدم پرسیدن. حرف بزنید. سوال کردن یعنی پوچھنا. سوال کردن، سوال کردن. نگاہ کنید با واجہ داخل کمان کامل کنید. بریکٹ میں جو ورڈز ہیں ان کے ذریعے سے جگہ کو، خالی جگہ کو فل کرنا ہے. ماہ شہریور بادہ مرداد است. فروردین قبل از اردی بهشت است. فروردین قبل از اردی بهشت است. احسن. فروردین قبل از اردی بهشت. ماهی فصل پاییز، ماهی فصل پاییز مهر آبان آذر است. ماهی فصل زمستان دی بهمن ماهی فصل زمستان دی بهمن اسفند است. جائے گزین کنید. یہاں پہ پتہ ہے کائی کی پریکٹس کرائی ہے آپ نے. درس میں کیا دیکھا تھا؟ درس میں دیکھا تھا نشاط فاطمہ بچہ رو رہا ہے، تھوڑا مائک بند کر لیجیے. آپ نے یہاں پہ دیکھا تھا درس میں جہاں میں پینسل پھیر رہا ہوں، زیبا ترین جائی کے در ایران دیدی کجا بود. زیبا ترین جائی کے در ایران دیدم کوہ دماوند بود. اس کی پریکٹس کرائی ہے زیبا ترین کی. زیبا
ترین کی. زیبا ترین جائی کے دیدم کوہ دماوند بود. بہترین کتاب ہائی کے خاندان کتاب فارسی. متوجہ ہستی دیا نا. بلے تمرین سمجھ میں آئی یا نہیں؟ زیبا ترین کی جو ہم نے درس میں پڑھا نا, زیبا ترین جائی کے دیدم کوہ دماوند بود. زیبا ترین کی پریکٹس ہے یہ. زیبا ترین کیسے اس کی وہ کرتے ہیں استعمال. زیبا ترین جائی کے من رفتم, سب سے خوبصورت جگہ جہاں میں گیا. زیبا ترین مثلا مردی کے من دیدم, سب سے خوبصورت مرد جو میں نے دیکھا. زیبا ترین دختری کے من دیدم, جو سب سے خوبصورت لڑکی جو میں نے دیکھی فلا بود, فلا تھی مثلا, یا فلا تھا. یا زیبا ترین جائی کے من دیدم فلا مثلا, سب سے خوبصورت جگہ جو میں نے دیکھی وہ تھی. یہ ایسے ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یا نہیں؟ یا مثلا خوش مزے ترین غذائی کے من خوردم بریانی بود. خوش مزے ترین غذائی کے من خوردم یعنی سب سے ذائقہ دار کھانے جو میں نے کھایا بریانی بود. خوش مزے ترین چیزی کے من خوردم, خوش مزے ترین چیزی کے من خوردم میگی بود مثلا. سب سے ذائقہ دار چیز جو میں نے آج تک کھائی وہ میگی تھی مثلا. تو سب سے ذائقہ دار, سب سے خوبصورت, سب سے اچھی, سب سے موٹا, سب سے پتلا, یہ سب صفت ترین. زیبا ترین ہستی متوجہ ہستی ہے نا. زیبا ترین جا دیدن نگاہ کنی. زیبا ترین جائی کے من دیدن وہ جگہ کون سی, وہ آپ اپنے آپ لکھ دیجئے. زیبا ترین جائی کے من دیدن کوہ دماوند بود. لیکن آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے جو چیز دیکھی وہ آپ کو بتا دیجیے. زیبا ترین جائی کے من دیدن مثلا کوہ دماوند بود. میں کہہ سکتا ہوں یہ بات ویسے. زیبا ترین جائی کے من دیدن کوہ دماوند. یا مثلا آپ کہیں زیبا ترین جائی کے من رفتم کشمیر بود. زیبا ترین جائی کے من رفتم, سب سے خوبصورت جگہ جہاں میں گیا کشمیر بود مثلا کشمیر. متوجہ ہستی ہے نا. بھلے متوجہ ہستی. بہترین. اس والی تمرین میں ترین آئے گا. ترین ہر صفت میں ترین یعنی صفت ترین کا استفادہ ہے یہاں پر. بہترین کتاب خاندان. بہترین کتابی. یہ یا جو آئے گی نا اس میں آئے گی یا نکرا. جو کتاب سب سے بہترین وہ کتاب جو میں نے پڑھی. کتابی, جاری, کتابی, جادری, غذائی, لباسی. زیبا ترین لباسی کے من پوشیدہ کرتا پاجامہ بود مثلا. زیبا ترین لباسی کے من پوشیدہ شلوار لی بود مثلا. تو لباسی وہ جو یا آئے گی بہترین کے بعد ان کے آخر میں جو یا آئے گی یا نہ کرے. زیبا بہترین کتابی کے من خاندان قرآن بود. بہترین کتابی کے من خاندان قرآن بود. سر ترین جا رفتن. سر ترین جائی کے من رفتم کشمیر بود مثلا. یا مثلا سر ترین جائی کے من رفتم نیوزی لینڈ بود. نیوزی لینڈ مثلا. نہیں میں نہیں گیا ہوں کبھی, آپ سوچیں, میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر. دنیا میں سب سے سر ترین جو میں جہاں گیا ہوں اس کو سب سے ٹھنڈی جگہ کشمیر. سر ترین جائی کے من رفتم شما رفتی کشمیر. بیگی یعنی سر ترین جائی کے شما رفتی کدام بود کجا بود. سر ترین بیگی مثلا ما دیگه ما خود من یہ جائے سر ترین جا داری. اتر پردیش سر ترین جا بلے. شما سر نبی مثلا گرم ترین جائی کے شما رفتی کجا بود. گرم ترین جائی کے من رفتن راجستھان بود مثلا. متوجہ شدید یا نا. بھلے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
لذیذ ترین غذائی کے شما خوردی چی بود؟ ہریسہ بود. چی بود؟ پیزا. لذیذ ترین غذائی کے من خوردم مثلا پیزا بود. ایشون میگه پیزا بود. بله. لذیذ ترین غذایی که من خوردم بریانی بود. موموز بود. نه من لذیذ ترین غذایی که من خوردم فوش بود. میدونید فوش سب سے ذائقہ دار کھانا جو میں نے کھایا وہ کیا؟ گالی. کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ جنہیں گالیاں پڑتی ہیں اٹھتے بیٹھتے، مطلب گالی کا مطلب وہ گالی نہیں ہوتا، گالی کا مطلب برا بھلا. لذیذ ترین غذائی کے من خوردم یا بگید لذیذ ترین غذائی کے من خوردم پیزا بود. لذیذ ترین غذائی کے من خوردم بریانی بود. لذیذ ترین غذائی کے من خوردم مرغ بود. لذیذ ترین غذائی کے من خوردم شاورما بود. مالے دیگه شاورما میگه. خیلی خوب. شلوغ ترین جاده‌ای که من دیدم. بله شلوغ ترین جاده‌ای که من دیدم دہلی بود. شلوغ ترین جایی که من دیدم شلوغ ترین جاده‌ای که من دیدم دہلی بود. مثلا 3-4 گھنٹے بھی جام لگ جاتا ہے وہاں. بله 1.5 دن بھی جام لگ جاتا ہے جو ہماری طرف سے روڈ دہلی گیا ہے. کبھی 1.5 دن 2 دن 3 دن بھی لگ جاتا ہے بھائی، کیونکہ راستے میں گنگا ہے، گنگا اسنان پڑ جاتا ہے نا تو جب لمبا پڑتا ہے. متوجہ شدید یا نا؟ بلے شلوغ ترین جائی کے دیدم شلوغ ترین جاده‌ای کے دیدم یا بگید مثلا خلوت ترین جاده‌ای کے من دیدم. بلے جادہ روستائے معبود مثلا ہمارے گاؤں کی سڑک مثلا سب سے خالی ترین سڑک مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی اگر ایسا کچھ ہے. بلے خطرناک ترین پرخطر ترین جاده‌ای کے من دیدم ہمین جادہ بلے ہمین کانودا راست. پرخطر ترین یعنی سب سے خطرناک راستہ. ابھی پچھلے کچھ مہینے میں 8 سے 10 ایکسیڈنٹ یہیں ہو کے مر گئے ہیں. پرخطر ترین جاده‌ای پرخطر یعنی ڈینجرس. متوجہ شدید؟ تو اس میں کائے کی پریکٹس کرائی گئی ہے، اس میں پریکٹس کرائی گئی ہے اس کی جو زیبا ترین جائی کے خوب نگاہ کنید الان نگاہ کنید. زیبا ترین جائی کے من دیدم کوہ دماوند بود. بہترین کتابی کے من خواندم قرآن بود. سر ترین جائی اب آپ مثلا ضروری نہیں کہ آپ قرآن ہی لکھیں ہو، کیوں پتہ آپ نے قرآن سے بھی اچھی کوئی کتاب پڑھی ہو. بہترین کتابی کے من بھلے سر ترین جائی کے من رفتم مثلا کشمیر بود. مثلا لذیذ ترین غذائی کے من خوردم بریانی بود. شلوغ ترین جاده‌ای کے دیدم بھلے جادہ دہلی بود. مثلا نگاہ کنید دوستان کشور ایران کتاب نوشتن. ابھی آپ نے پچھلے کہاں پہ درس میں آپ نے کچھ پڑھا، میں اپنی فیملی اور دوستوں سے ملاقات کے لیے گیا تو دوستوں نے مجھ سے ایران کی آب و ہوا کے بارے میں نگاہ کنید میں نے لائن پھیر رہا ہوں جہاں پر دربارے ایران ازمن سوال کردن. تو یہاں دربارے یعنی بارے میں بھلے بارے میں نگاہ کنید یہاں پر بارے میں اس کی پریکٹس ہے. دوستان درباری کشور ایران کتاب می نویسد. دوستان درباری کشور ایران کتاب می نویسد. دوستانم درباری کوه دماوند سوال می کنند. دوستانم درباری کوه دماوند سوال می کنند. من درباری طبیعت ایران مطالعه می کنم. ما درباره امام حسین انشا می نویسیم. آنها درباره کشور شان گفتگو می کنند. وہ اپنے کنٹری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. دوستانم درباره کوه دماوند سوال می کنند. میرے دوست دماوند پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. من درباره طبیعت ایران مطالعه می کنم. میں ایران کے نیچر کے بارے میں اس کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہوں. ما درباره امام حسین انشا می نویسیم. ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مثلا جسے آپ کیا کہتے ہیں ایسے بولتے ہیں
بله یوسف بله. خب آنها درباره کشورشان گفتگو میکنند، وہ اپنے کنٹری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. برای ہر تصویر دو جملے بگید، برای ہر تصویر دو جملے بگید، ہر تصویر کو دو جملے کہنے ہیں. بھلے بھلے سیل، بھلے ہنگامے، ہاں ہنگامے سیل پولیس و امدادگران مردم را نجات میدهند، یا به مردم کمک میکنند. ایک جملہ ہو گیا. ہنگامی کے سیل می آید، بله ماشین ها و چیزهای دیگر خراب می شود، ماشین گاڑی وغیرہ خراب ہو جاتی، مثلا آب زیاد می آید. بله ما برای تفریح به پارک می رویم، برای گردش به پارک می رویم و آنجا غذا درست می کنیم و با خانواده غذا می خوریم. بله انسان وقتی هنگامه که غرق می شود، بله یک نفر نجات می دهد، مثلا کسی که او را می بیند نجات می دهد، جو اسے دیکھتا ہے وہ اسے بچاتا ہے. بله کسی که شنا بلد نباشد در آب غرق می شود. بله خوب. بله آتش سوزی، نه آتش سوزی، هنگام آتش سوزی امدادگران آتش را خاموش می کنند و مردم را کمک می کنند و آنها را نجات می دهند. در بعضی از روستاها از آب چاه استفاده میکنند، برای خوردن استفاده میکنند، برای آبیاری دور. بله خوب ما در روستای ما مثلا چاه داری. متوجه شدید ہمیں یہ شما یا نه؟ درس 13 تمام شد. فردا که می آیید درس 13 کتاب کار بنویسید و درس 14 و نگاه کنید. متوجه شدید یا نه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.